اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کی جز نمبر 13 وما ابرئ نفسی کا ایک کوئک ریویو کریں گے۔ اس کی پہلی آیت ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ حضرت یوسف کا وہی قصہ کنٹینیوڈ ہے جو 12ویں پارے کے آخر میں چل رہا تھا کہ کیسے عزیز مصر کی بیوی نے ان پر الزام لگایا، پہلے انہیں گناہ کی دعوت دی، انہوں نے اپنا دامن بچا لیا لیکن جھوٹا الزام لگا کر انہیں کو قید کروا دیا، اور پھر بادشاہ کو جب ان کی عظمت کا اندازہ ہوا تو اس نے کہا کہ میں ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہوں، تو انہوں نے اس الزام کو کلیئر کرنے کی بات کی پہلے۔ جب وہ الزام کلیئر ہو گیا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے۔ یعنی اس بات سے ہمیں پتہ چلا کہ جو بزرگ لوگ ہیں، جو سچ مچ اللہ کے ولی ہیں، پیمبر ہیں، ان کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اپنے نفس کی پاکی کا دم بھریں، وہ ہمیشہ اللہ ہی کی تعریف کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں کہ اس نے انہیں گناہ سے بچا لیا۔ پھر بادشاہ سے ان کی گفتگو یہاں لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آپ زمین کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، اب وہ مختار تھا کہ جہاں چاہے اس زمین میں اپنی جگہ بنائے۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد ان کے بھائی مصر آئے حضرت یوسف کے، حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا لیکن اپنا راز ان پر کھولا نہیں، اور بس ان سے یہ کہا کہ اگلی دفعہ جب آؤ تو اپنے سوتیلے بھائی کو بھی لے کر آنا۔ تو اور ان کا جو مال تھا وہ بھی ان کے سامان میں واپس رکھوا دیا کہ وہ اس فیاضی پر احسان مند ہو۔ اس کے بعد جب انہوں نے حضرت یعقوب سے اجازت مانگی بنیامین کو لے جانے کی تو حضرت یعقوب پریشان بھی ہوئے اور انہوں نے ان سے عہد بھی لیا، ساری باتیں اس کے اندر ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو ایک ہدایت بھی کی کہ بیٹا دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم تو اسی کا چلتا ہے، یا حکم اس کے سوا کسی کا نہیں چلتا ہے۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا کہ انہوں نے تدبیر کی، حالانکہ ان کو تقدیر پر پورا بھروسہ تھا، لیکن وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ، وہ نہیں کیا کہ بھئی تقدیر تو غالب ہے تو میں کیوں تدبیر کروں۔ تدبیر انہوں نے کی لیکن توکل اللہ کی ذات پہ کیا۔ حضرت یوسف سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے بنیامین کو بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں، لیکن باقی بھائیوں کو ابھی بھی نہیں بتایا۔ اور پھر ایک انہوں نے حضرت یوسف نے تدبیر کی کہ اپنا پیالہ خود اپنے بھائی سے انڈرسٹینڈنگ کر کے ان کے سامان میں رکھوا دیا، اور پھر کہا کہ بھئی ہماری کوئی چیز کھو گئی ہے، اور جب شاہی ہرکارے ان کو پکڑ کے لائے بھائیوں کو تو اٹھ کر خاموشی سے تلاشی لے لی، اور تلاشی میں وہ بنیامین کے پاس سے ہی پیالہ برآمد ہوا۔ اس سے پہلے ہی اپنے بھائیوں سے پوچھ لیا کہ چور کی کیا سزا ہے تمہارے پاس، تو بھائیوں نے جو شریعت ابراہیمی کے پیرو تھے انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں تو جو چوری کرے اسی کو رکھ لیا جاتا ہے سزا کے طور پر، اور جو مصر میں جو قانون تھا وہ کوئی اور تھا نا، وہ شریعت ابراہیمی نہیں تھی، تو حضرت یوسف نے پہلے ہی ان سے اقرار کروا لیا اور اس کے تحت معاملہ کیا اور اپنے بھائی کو روک لیا حضرت بنیامین کو۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں توریہ کہتے ہیں۔ توریہ کا مطلب ہے کہ ایسی تدبیر کرنا کہ حقیقت پر پردہ پڑا رہے یا کسی بات کو چھپانا ہو تو چھپا لیا جائے، اس میں حد الامکان کوشش کی جاتی ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے اور دھوکہ نہ دیا جائے۔ اس پر اللہ نے فرمایا کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی، یعنی حضرت یوسف کو یہ تدبیر بھی اللہ ہی کی طرف سے سجھائی گئی، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ اس کے بعد ان کے جو سوتیلے بھائی تھے انہوں نے کہہ دیا کہ اس کا تو بڑا بھائی بھی چوری کر چکا ہے، اگر یہ اس کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، یعنی انہوں نے فوراً اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا، اور پھر اس کے بعد ریکویسٹ کی کہ اس کو چھوڑ دیں، کسی اور کو رکھ لیں۔ ان کو اندازہ تھا کہ حضرت بنیامین کی جدائی پہ زیادہ غمگین ہوں گے حضرت یعقوب، لیکن اس بات پر حضرت یوسف نہ مانے اور ان کی بات انہی پہ پلٹ دی کہ تم نے کہا تھا جس نے چوری کی ہو وہ سزا میں روکا جائے گا۔
پھر جا کے انہوں نے جب حضرت یعقوب کو قصہ سنایا تو حضرت یعقوب نے کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفس نے ایک اور بہت بڑی بات کو تمہارے لیے آسان بنا دیا، لیکن میں اس پر بھی صبر کروں گا. یعنی تمہیں یقین آ گیا کہ میرے بیٹے نے چوری کی، لیکن میرا اتنا نیک کردار بیٹا چوری نہیں کر سکتا، مجھے پتہ ہے. پھر بھی انہوں نے کہا صبر کروں گا. اس کے بعد انہوں نے دعا کی انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنے پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. اور رو رو کے یہاں لکھا ہے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، لیکن یہ نہیں کہ وہ صرف روتے رہے اور فریاد ہی کرتے رہے. پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا لا تیأسوا من روح اللہ، کہ اللہ کی جو رحمت ہے اس سے مایوس نہ ہو، اور جا کے ٹوہ لگاؤ اپنے بھائیوں کی، یوسف کی بھی اور اس کے بھائی کی بھی، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. یعنی پھر تدبیر کی. اب جب ان کے بھائی دوبارہ گئے حضرت یوسف کے پاس اور انہوں نے جا کر یہ سارا قصہ سنایا اور کہا کہ آپ صدقہ خیرات کریں، ہمارے پاس پونجی بھی پوری نہیں ہے لیکن ہمیں دیں، تو حضرت یوسف نے صرف ان سے یہ پوچھا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم نادان تھے؟ تو وہ ایک دم پہچان گئے. انہوں نے کہا اچھا تم ہی یوسف ہو، کیا تم ہی یوسف ہو پوچھا. اور حضرت یوسف نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اور کہا کہ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. تو ان کے بھائیوں نے بھی کہا کہ ہاں اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی. یعنی اسی چیز سے وہ ڈر رہے تھے کہ حضرت یوسف کو کیوں زیادہ چاہتے ہیں حضرت یعقوب، یقیناً اس کو کوئی بلند مقام ملنے والا اور وہ جان چھڑانا چاہتے تھے، لیکن جو فضیلت اللہ نے دینی تھی وہ اللہ نے دی. پھر حضرت یوسف نے ان کو اپنا کرتا دیا کہ یہ لے کے جاؤ اور جا کے یہ ابا کی آنکھوں پر ڈال دینا اور پھر ان کو اور تمام گھر والوں کو یہاں مصر لے آؤ. اب یہ قافلہ روانہ ہی ہوا تو حضرت یعقوب حالانکہ کنعان میں تھے بہت دور، وہاں ان کو خوشبو محسوس ہونے لگی اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ کہو گے کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں لیکن مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں یہ بھی اللہ کا معجزہ تھا کہ حضرت یوسف کنویں میں پتہ نہیں کتنی دیر پڑے رہے ہوں گے، وہ حضرت یعقوب کے گھر سے بہت قریب تھا لیکن اس وقت حضرت یعقوب کو خوشبو نہیں آئی، اور اب وہ مصر سے چلے ہیں تو ان کو خوشبو آ گئی اللہ کے کرم سے. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام حالانکہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ اگر ان کو یہ حقیقت بتا دیتا کہ تیرا بیٹا اس وقت کنویں میں ہے اور پوری بات بتا دیتا کہ میں نے اس لیے کنویں میں ڈلوایا کہ وہاں سے نکلوا کے میں اس کو بادشاہ بنانے والا ہوں، تب بھی شاید باپ ہونے کے ناطے وہ صبر نہ کر پاتے. تو اللہ نے ان کو غیب کے اس علم سے بچایا جس کا بار انسان کے کندھے اٹھا ہی نہیں سکتے ہیں، اور اپنی مشیت پوری کی. پھر اس میں ذکر ہے کہ کیسے حضرت یعقوب کی بینائی لوٹ آئی حضرت یوسف کا کرتا ڈالنے سے. پہلے بینائی گئی بھی حضرت یوسف کا وہ کرتا دیکھ کر گئی تھی جس پر وہ خون لگا کر لائے تھے ان کے بھائی، اور حضرت یوسف کا ہی دوسرا کرتا آنکھوں پہ ڈالنے سے بھی بینائی لوٹ آئی، یہ بھی اللہ کا معجزہ. اور پھر جب یہ لوگ حضرت یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ اپنے تخت کے پاس بٹھا لیا اور سب لوگ ان کے آگے تعظیماً جھک گئے اور ان کی جو خواب کی یہ تعبیر تھی وہ پوری ہوئی. پھر اس کے بعد ان کی دعا ہے اس میں کہ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا. پھر حضرت یوسف کے قصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل لیسن دیا ہے سب کو کہ اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ تم اعلان کر دو. اور پھر بتایا کہ پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتا رہا کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے لیکن لوگ مان کے نہیں دیتے تھے، اور جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. اور جب ایسا موقع آتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں اور مجرموں سے ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا. اور پھر اس کے بعد بتایا کہ یہ جو ہے وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. یہاں سورہ یوسف ختم ہونے کے بعد سورہ رات شروع ہوئی ہے جو مدنی سورت ہے. اس میں رات کا ذکر ہے ایک آیت میں، اس لیے اس کا نام سورہ رات ہے علامتی طور پہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلے نشانیاں بتائی ہیں کہ زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، سورج اور چاند کو اس نے قانون کا پابند بنایا ہوا ہے اور سارے کام کی تدبیر ابھی بھی وہی کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے اس نے تمہیں دکھایا ہے تاکہ تم اس کی ملاقات کا یقین کرو. پھر پہاڑوں کے اس نے کھوٹے گاڑ رکھے ہیں زمین پر،
پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، دن پر رات وہی طاری کرتا ہے۔ اور پھر زمین میں نشانی بتائی کہ اس میں الگ الگ خطے ہیں، انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، اور ایک ہی پاری سے سب کو سیراب کرتے ہیں، مگر مزے میں کوئی پھل بہتر ہوتے ہیں، کوئی کمتر۔ اور کہا کہ اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو غور کرے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف نہیں بدل دیتی، یعنی سب نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی قوم حق کا انکار ہی کرتی ہے تو پھر اس پر سے شامت ٹالے نہیں ٹل سکتی۔ پھر اس کے بعد وہ آیت ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَةٍ، جس میں رات کا ذکر آیا ہے کہ بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ یعنی ہم جب بارش کے وقت میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اس وقت فرشتے اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر کہا اسی کو پکارنا برحق ہے، اس کے علاوہ جو کسی بھی اور کو لوگ پکاریں ان کا حال ایسا ہے جیسے وہ پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کے کہیں پانی سے کہ تو ہمارے منہ تک آ جا، حالانکہ پانی کبھی نہیں آئے گا۔ پھر اللہ نے بتایا باطل کی مثال ایسی ہے جیسے سیلاب کی سطح پر جھاگ نظر آتا ہے، یا جب دھاتوں کو پگھلایا جاتا ہے تو اس کے جو اپر لیول ہے وہ پورا جھاگ سے بھر جاتا ہے، حالانکہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو چیز انسانوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے اور جھاگ تو اڑ جاتا ہے، باطل یعنی کہ ہوا ہو جاتا ہے۔ لیکن نصیحت صرف دانشمند لوگ قبول کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑتے نہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ جن روابط کو اللہ نے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے نہیں ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ ان سے کہیں بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ یہ نشانیاں بتائی گئی ہیں نیک لوگوں کی، روابط یعنی رشتوں کو وہ کاٹتے نہیں، کہ قطع رحمی نہیں کرتے، رحم کے رشتے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کو نبھاتے ہیں صبر کے ساتھ۔ پھر وہی ذکر ہے کہ نشانی مانگتے ہیں یہ جو انکار کر رہے ہیں، حالانکہ اصل بات یہ نہیں کہ اگر ان کو کوئی بہت واضح نشانی نظر آ جائے گی تو ایمان لے آئیں گے، یہ بہانہ بنا رہے ہیں۔ پھر کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار رہو اللہ ہی کی یاد ہے وہ چیز جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ پھر بتایا کہ ایسا قرآن بھی اللہ اتار سکتا تھا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، زمین شق ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر باتیں کرنے لگتے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، سارے اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ اللہ زبردستی لوگوں کو ایمان پر جمع نہیں کرے گا، اللہ تو دیکھنا یہی چاہتا ہے کہ کون ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے اور صرف یہ نشانیاں دیکھ کر اس بات کو مان لیتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے اور ایک وقت آئے گا کہ ہمیں اس کے سامنے جا کر حساب دینا ہوگا۔ لیکن فرمایا بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر فرمایا لیکن اگر تم نے علم آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک اور رسول کی بات بتائی فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے پیغام اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ یعنی یہ جو انجام کی دھمکی اللہ دے رہا ہے ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی اٹھا لے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ لوگ مکر کی ساری چالیں چل رہے ہیں اور اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی چل چکے ہیں، لیکن فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، جو اصل فیصلہ کن چال ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر یہاں سورہ رات ختم ہوئی اور سورہ ابراہیم شروع ہوئی ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ الف لام را، اے محمد ایک کتاب ہے یہ جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ ان کے رب کی توفیق سے خدا کے راستے میں جو اپنے ذات میں زبردست اور آپ محمود ہے۔ اور سورہ ابراہیم میں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ حضرت موسیٰ نے یہ بات اپنی قوم کو سمجھائی کہ اگر تم شکر گزار ہوگے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بھی بہت سخت ہے۔ پھر بتایا رسولوں کی دعوت کے بعد بھی لوگ شک میں ہی پڑے رہے، اور جب رسولوں نے پوچھا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت تک مہلت دے۔ پھر منکرین اور رسولوں کی گفتگو بتائیے کہ رسولوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ اللہ نے زندگی کے راہوں میں ہماری رہنمائی کی ہے، اور جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ہم ان پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ لیکن منکرین نے ان کو کہہ دیا کہ
تمہیں یا تو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا یا پھر تمہیں اپنے ملک سے ہم نکال دیں گے۔ تو اللہ نے وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد ہم تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ پھر یہاں کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال بتائی گئی ہے کہ کلمہ طیبہ ایک اچھی ذات کا درخت ہے جس کی جڑیں گہری جمی ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، وہ ہر حال اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے۔ اور کلمہ خبیثہ ایسا ہے جیسے جھاڑی اور اس کو اکھاڑ پھیرا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس قول ثابت کی وجہ سے مسلمانوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلائیں اور پھر حضرت ابراہیم کا قصہ بتایا ہے کہ کیسے انہوں نے لا کے اپنے اولاد کو بے آب و گیا وادی میں آباد کیا اور کہا کہ میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ یہ یہاں نماز قائم کریں اور تو ان لوگوں کو ان کے دلوں کا مشتاق بنا اور انہیں کھانوں کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ پھر ان کی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت چالیں چلی گئیں، اب تم بھی چل کے دیکھو، بھلے تمہاری چالیں ایسی ہوں کہ پہاڑوں کو ٹلا دیں، لیکن اللہ کے پاس ہر چال کا توڑ موجود ہے۔ اور پھر انجام بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن ان کے ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے اور یہ تارکور کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھا رہے ہوں گے۔ اور یہاں سورہ ابراہیم ختم ہوئی ہے اور سورہ ہجر کی پہلی آیت پر ہمارا 13واں پارہ ختم ہوا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔